ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی وائس چانسلر ہیں، اب ان کو میں میرا خیال نوٹس ہی بھیجوں گا کہ جو گولڈ میڈل بناتے ہیں وہ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ ٹوپی میں ڈالتے ڈالتے وہ گر جائے۔ تو میرا پہلا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کسی بیٹی یا بیٹے کی ٹوپی نہ گرا دوں۔ ماشاءاللہ آج اس میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نہیں گرا گیا۔ اور دوسرا میرا چیلنج ابھی باقی ہے کہ تقریر کرتے کرتے جوش خطابت میں کہیں میری اپنی ٹوپی نہ گر جائے، مجھے ڈر ہوتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو وائس چانسلر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، فیکلٹی ممبرانز کو، اور میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کی جو سکسیس ہے وہ ٹیم ورک ہے، وہ ڈسپلن پہ ہے، اور تمام سٹاف جو ہے اس ادارے کا امپورٹنٹ ہے۔ تو میں آج جو اس ادارے کے گارڈنر ہیں، سویپر ہیں، کلیریکل سٹاف ہے، اکاؤنٹنسی سٹاف ہے، ٹیچنگ سٹاف ہے، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جب میں چانسلر بنا تھا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بہت سی یونیورسٹیوں میں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے، اور بہت سی یونیورسٹیوں میں ایکٹنگ ٹریجرر، رجسٹرار، کنٹرولر آف ایگزامینیشن۔ تو پہلا میرا یہ چیلنج تھا کہ میں تمام یونیورسٹیز میں پرماننٹ وائس چانسلر لگاؤں تاکہ وہ پوری دلچسپی کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے کام کر سکیں۔ تو ماشاءاللہ مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ ہم نے پنجاب کی اکثر جامعات ہیں ان میں میرٹ پہ وائس چانسلر جو ہیں ہم نے لگا دیے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں اور پنجاب کی یونیورسٹیاں دنیا کی جو 500 ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ٹائمز رینکنگ میں وہ نہیں تھی۔ تو میری خواہش تھی کہ ہماری یونیورسٹیاں بھی دنیا کی جو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں ان میں شامل ہوں۔ تو آپ سب کو، یونیورسٹی کو فخر ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ کی انٹرنیشنل رینکنگ میں پوزیشن جو ہے پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے، اور اس کا کریڈٹ ہمارے ٹیم کے کیپٹن ڈاکٹر نیاز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں نوٹس کر رہا ہوں جو مجھے خوشی ہے کہ اکثر میں جب کسی فنکشن میں، ایونٹ پہ جاتا ہوں، یونیورسٹی میں جاتا ہوں، تو اس میں جو ہے بچیوں کو 200-250 کو گولڈ میڈل ملتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ڈگری کنفر کی جاتی ہے تو 15-20 اس میں ہوتے ہیں۔ تو اکثر وہاں ہوتا ہے کہ 10-15 دفعہ تالی بجا کے ہال دے وچ تالیاں دی آواز گھٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن مجھے آپ پہ بڑا خوش ہوں، آپ کا جوش و خروش کہ 200 دفعہ آپ نے تالیاں بجائی ہیں اور کمی نہیں آئی۔ تو انہوں نے مجھے کوئی 18-20 صفحے کی لکھ کے تقریر دی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ بجائے میں اپنی سٹاف کی ویژن آپ سے شیئر کروں، میں اپنے دل کی باتیں آپ سے کر لوں۔ آج میں صبح سب سے پہلی میری جو کمٹمنٹ تھی وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی میں تھی۔ وہاں پر ڈاکٹر محبوب احمد بلاک کا میں نے افتتاح کیا، اور یقین مانیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں بلڈنگز کا، ایونٹس کا اناگوریشن کی ہے، لیکن آج مجھے اتنی خوشی ہوئی وہاں پر جا کے، اور جو سٹینڈرڈ آف ورک تھا اور جتنا اکنامیکل اس میں کام ہوا تھا، تو میں خوش ہوا کہ پاکستان میں بھی نیک نیتی سے کام کرنے والے لوگ ابھی تک موجود ہیں۔ تو یہ
ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، امریکہ میں سیٹل ہیں، میرا بھی ٹوبا ٹیکسنگ سے تعلق ہے، ان کا بھی ٹوبا ٹیکسنگ سے تعلق ہے، تو وہ الومنائی ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے، تو انہوں نے $6 ملین کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے دیا تاکہ وہاں پر مقبول آمد بلاک بنا دیں، جس سے ہزاروں بچے اور ہماری آنے والی جنریشن جو ہے مستفید ہوں گی۔ یہ بات میں اس لیے میرے بیٹے اور بیٹیوں میں شیئر کر رہا ہوں کہ میرا ہمیشہ، میں اپنے بچوں کو بھی جب بات کرتا ہوں، بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، تو ہمیشہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ انسان کی جو کامیابی ہے اس کا معیار ہرگز یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا بڑا عہدہ ہے، کس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے، کتنے اس کے ویئر ہاؤسز ہیں، کتنا اس کا بینک بیلنس۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ نے کسی ایک ایسے شخص کا نام اس لیے نہیں زندہ رکھا کہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی امپائر بہت بڑی تھی، اس کا بینک بیلنس بڑا تھا۔ تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کا نام زندہ رکھا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں انسانیت کی خدمت کی ہے۔ جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ یہاں بھی زندہ رہتے ہیں اور ہیئر آفٹر میں بھی ان کا ایک مقام جو ہے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو پیسہ دیا ہے، اگر اس سے آپ عوام الناس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اس طاقت کا، اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ کووڈ-19 کے دوران ہماری سول سوسائٹی نے، ہمارے NGOs نے، ہمارے مخیر حضرات نے، جو لوگ جن کے جاب چلے گئے تھے، جن کے چولہے بند ہو گئے تھے، ان کے لیے پنجاب میں 12 ارب روپے کی ہم نے گورنر ہاؤس کے حوالے سے چارٹی کی اور 2 ملین خاندانوں کو ہم نے ان کے گھروں تک راشن پہنچایا۔ اور پاکستان کے لوگوں نے، ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے، تو پاکستانیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ مشکل وقت میں اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور میں آج یقینی طور پر اپنے ڈاکٹرز کا، نرسز کا، پیرامیڈک سٹافز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے فل ٹائم ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، محنت کے ساتھ لوگوں کی جانیں بچائیں اور اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، تو ان کو بھی جتنا ہم ٹربیوٹ پے کریں وہ کم ہے۔ تو میں وائس چانسلر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کووڈ-19 کے دوران یہ بڑا مشکل وقت تھا، ہم سب کے لیے مشکل وقت تھا، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے وائس چانسلر نے جس طریقے سے تعلیم کا سٹینڈرڈ بھی نہیں گرنے دیا، طلبہ کا نقصان بھی نہیں ہونے دیا، تو میں اپنے تمام وائس چانسلر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ they have done an excellent job during the most difficult and challenging time. Now میرے بیٹیوں میں آپ سے چند اپنے پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی جو ہے، آپ اب پریکٹیکل لائف میں جب جائیں گے تو لائف آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو کامیابی ہے، آج آپ کے لیے ایک تاریخی دن ہے، اس میں آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ کرم کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ اپنے والدین کو عزت دیں، ان کو جو ہے کبھی تکلیف نہ ہونے دیں، ان کو ہمیشہ خوش رہیں، اور پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ زندگی میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اور آپ کی زندگی میں بہت سے چیلنجز آئیں گے، کبھی مشکل وقت آئے گا، کبھی اچھا وقت آئے گا، لیکن ہمیشہ زندگی میں پازیٹیو اگر آپ سوچیں گے، جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں وہ بڑے بڑے عہدے پہ، بڑی دولت کے باوجود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس یونیورسٹی آف پنجاب میں
میرا خیال ہے 0.5% بھی بچے جو ہیں ان کو یہاں آنے کا اعزاز نہیں ملتا. تو آپ خوش قسمت ہے کہ آپ نے پنجاب کی اور پاکستان کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں اپنی تعلیم جو ہے پائی. اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے. تو ہمیشہ جب آپ اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ ڈپریشن میں جائیں گے. جب آپ اپنے نچلے لیول پہ لوگوں کو دیکھیں گے, غریب لوگوں کو دیکھیں گے, اسپیشل نیڈز لوگوں کو دیکھیں گے اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے, تو پھر آپ ہمیشہ کامیاب بھی ہوں گے اور ڈپریشن میں بھی آپ نہیں جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ پوزیٹو سوچنا. دوسری یہ بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ nothing is impossible in life. یہ اپنا موٹو بنا لیں کہ زندگی میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. اگر آپ جدوجہد کریں, آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. And I want to share with you my own experience. میں ٹاٹوں پہ بیٹھ پہ پڑھا تھا. میرے جو گاؤں کا سکول تھا اس کی 4 دیواری بھی نہیں تھی, بجلی بھی نہیں تھی, سینیٹیشن بھی نہیں تھی, اور رات کو جب ہم دیا جلا کے یا لالٹین کے ساتھ پڑھتے تھے, خاص کر گرمیوں میں, تو اتنا بڑا بڑا مچھر ہمیں کاٹتا تھا. لیکن اگلے دن امتحان دینا ہوتا تھا, رات کو پڑھنا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے کالج میں گئے. جب کالج میں سکول میں گیا تو 2 کلومیٹر پیدل میں چل کے جاتا تھا وہاں پہ. پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج میں گیا تو میرے والدین کی یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, لیکن میں ان کی خواہش پوری نہیں کر سکا. لیکن میرے والدین ضرور اس بات سے ناخوش تھے, لیکن میں سچی گل ہے خود میرا دل نہیں سی کرتا کہ میں ڈاکٹر بنا. مینوں بڑا اوکھا کم لگتا سی. تو میں جب وہاں کی جو یونیورسٹی آف اسکاٹ لینڈ ہے انہوں نے مجھے میری سروسز جو ہیں وہاں پر اسکاٹ لینڈ میں, برطانیہ میں, سوشل پولیٹیکل, تو ان پہ جب انہوں نے مجھے آنرری ڈاکٹریٹ دی تو وہ میں لے کے سیدھا اپنی ماں باپ کے پاس گیا. میں ان سے کہا اماں جی میں وہ دعا ڈاکٹر تو نہیں بن سکا, لیکن ہوں تسی مینوں ڈاکٹر کہہ سکتے ہو. میں 1902 میں گلاسگو سٹی کاؤنسلر بنا. تو اس کے بعد 1997 میں ممبر جو ہے پارلیمنٹ کے الیکشن تھے. تو میں نے ایک چیلنج سمجھ کے کہا کہ بھئی یہ 700-800 پرانی تاریخ ہے, اس میں کرسچین ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, اس میں جوئش ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, اس میں ہندو ممبر آف پارلیمنٹ ہے. کیا وجہ ہے کہ 2 ملین مسلمان برطانیہ میں رہتے ہیں اور آج تک نہ ہاؤس آف کامنز میں نہ ہاؤس آف لارڈز میں کوئی پاکستانی یا مسلمان ممبر وہاں پر نہیں بن سکا ہے. تو میں نے اس کو چیلنج سمجھ کے کہا کہ میں نے اس دیوار کو توڑنا ہے. یقین مانے کہ میرے اپنے دوست, ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ مجھے کہتے تھے امپاسبل ٹاسک ہے, آپ کو وہ پنجابی مینوں کہندے سی چوسا وے پنگا نہ لاؤ, بڑا مشکل کام ہے. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے فائٹ کرنا ہے. تو میں اللہ کے فضل و کرم سے سلیکٹ بھی ہوا اور برطانیہ کی تاریخ کا پہلا مسلمان وہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ بنا. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ جو کچھ بھی ہے یو شوڈ بی پراؤڈ آف دس. تو کئی لوگ ہیں اپنا جو ہے اپنی یہ بتانے ہوئے کہ میں ایک مڈل کلاس سے ہوں, ورکنگ کلاس سے ہوں, وہ سمجھتے ہیں اپنی توہین ہے. اور اپنا جو ریلیجن ہے, اپنا ٹریڈیشن ہے, اس پہ بھی ہمیشہ پراؤڈ کریں آپ. تو اس کے بعد حلف ہو رہے تھے تو سب بائبل پہ حلف لے رہے تھے. تو میں نے سپیکر کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں, میری خواہش ہے, میری امبیشن ہے کہ میں جو ہے قرآن پاک پہ حلف لوں. تو میں نے قرآن پاک پہ حلف لیا اور آج بھی وہ قرآن پاک برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے اور انشاءاللہ ساری تا قیامت وہ پارلیمنٹ میں موجود رہے گا. اس کے بعد پچھلے سال یورپین یونین نے 3 ریزولوشن پاس کر دیے کہ پاکستان کے جی ایس ٹی پلس سسپینڈ کر دیا جائے, اس لیے کہ افغانستان کا ایشو لے کے, اور دوسرا ایشو انہوں نے لیا اپنا بھی جی ہم
منارٹیز کو یہاں ٹریٹ نہیں کرتے, وومن رائٹس نہیں دیتے, ہیومن رائٹس نہیں دیتے, انٹرفیتھ ہارمنی نہیں کرتے, لیبر رائٹس نہیں دیتے. 665 ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ نے ہمارے ملک کے خلاف ووٹ دیا, 6 نے ہمارے حق میں دیا. تو پھر مجھے حکومت پاکستان نے کہا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے, آپ وہاں پر جائیں. بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. میرے اپنے جو دوست تھے وہاں پر 3 جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یورپین یونین کے, وہ کہتے تھے کہ مسٹر سرور یہاں پر بہت مشکل ہے وہ پاکستان کے خلاف, یہ بڑا ہارڈ ٹاسک ہوگا لوگوں کو کنونس کرنا جی ایس پی پلس کے لیے, آئیں ضرور ہم آپ کو ویلکم کریں گے. میں نے کہا کہ میری صرف آپ میٹنگ ارینج کرا دیں ٹریڈ کمیٹی کے ممبر سے, ہیومن رائٹس کے چیئرمین سے, جو ہے منارٹیز کے سارے سے, تو پھر میرا کام ہے ان کو کنونس کرنا کہ بھئی ہمیں جی ایس پی پلس ڈیزرو کرتے. امپاسبل ٹاسک. لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میرے ملک کو جی ایس پی پلس سسپینڈ ہو گیا تو $4 بلین کا سالانہ فائدہ ہوگا, پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں وہاں پر گیا, 40 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو میں ملا اور ہر ایک کو کنونس کیا کہ جو ہمارے 27 کنونشن ہے. میں نے کہا آئی بین اے ممبر آف برٹش پارلیمنٹ, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمنی پہ, ہیومن رائٹس پہ, منارٹیز رائٹ پہ جتنا کام وہاں پر ہو رہا ہے اتنا آپ کے یورپین ممالک میں بھی نہیں ہو رہا. ہم جو ہے منارٹیز کو ایکول رائٹس دے رہے ہیں, اگر کوئی کمی ہے تو اس کے لیے کنسیڈریبل پروگرس جو ہے کر رہے ہیں. اچھا, اب اس بات سے ختم ہوتی تھی تو پھر وہ افغانستان کا مسئلہ شروع کر دیتے تھے. جیسے ہم نے امریکہ کو شکست ہم نے دے دی, تو پھر میں نے ان کو بریف کیا, میں کہ بھائی کسی ملک پر حملہ کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی تاریخ کیا ہے, اس کا ماضی کیا ہے. میں نے کہا میں نے 2001 میں I was the member of British Parliament and I voted against this war. I spoke in the parliament against this war. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ war is not the solution. جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے, اس سے دہشت گردی جو ہے وہ بڑھے گی, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن نیٹو الائیز, برطانیہ, امریکہ, انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا جی آگے پہاڑوں پہ بمباری کرنی ہے. میں نے کہا بھائی ان کی ہسٹری دیکھو, Britishers conquered half of the world. لوگ کہتے تھے کہ sun never set on the British soil. اور امریکہ پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا تھا, امریکہ بھی ان کی کالونی تھی, ہمارا بر صغیر بھی ان کی کالونی تھی, لیکن افغانوں پہ وہ قبضہ نہیں کر سکے. 3 اٹیمپٹس کی, ان کو اس تاریخ کا نہیں پتا تھا. یو بی سرپرائز کہ جن سے بات کرتا تھا ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا. میں نے کہا 3 دفعہ برطانیہ کی فورسز نے اٹیمپٹ کی افغانستان پہ قبضہ کرنے کی, تینوں دفعہ فیل ہوئے. بلکہ ایک اٹیمپٹ میں تو 18,000 ان کے فوجی, ان کے سپورٹر, ان کے ہیلپر مارے گئے, صرف ایک ان کا ڈاکٹر بچ کے زندہ نکلا. میں نے کہا پھر اس کے بعد 1979 میں رشیا انویڈڈ افغانستان, 10 سال جنگ کی اس نے, 79 سے لے کے 89 تک. they could not defeat افغان. اس کے بعد میں نے آپ نے کہا کہ you spent $2.3 trillion, ساری فورسز, ساری آپ, تو بھئی آپ کو بھی شکست ہو گئی. اگر آپ ساری دنیا مل کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ہم بھائی ان سے کیسے لڑیں گے. ہم نے آپ کے کہنے پہ وار آن ٹیرر میں آپ کا حصہ دیا, اس میں ہمیں قصوروار نہ ٹھہراؤ. It is in our interest to have a peaceful and stable Afghanistan. اور اللہ کے فضل و کرم سے سب کو مطمئن کیا, اور انشاءاللہ آپ کا جی ایس پی پلس جو ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو نالج ہونا چاہیے, آپ کا آرگومنٹ ہونا چاہیے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں, اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں دے, اور اپنی روٹس کو کبھی نہ بھولیں. اپنا جو ہے لوگوں کی خدمت کرنا جو ہے, لوگوں کی مدد کرنا جو ہے, وہ اپنا شعار بنائیں. تو انشاءاللہ زندگی میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی. اور میری دعا ہے کہ میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سیاست میں ان لوگوں کو آنا چاہیے جو قوم کے بیٹے اور بیٹیوں کو جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اتنا قوم کے بیٹے بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں. کیونکہ قوم کے بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں. تو میری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی دے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی
عطا فرمائے۔ اور میں ایک اور بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارا سوچتا تھا کہ شاید ہم جو ہے والدین کی ضرورت ہے، ہماری فیس دیتے ہیں، ہماری جو ہے کپڑے دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، جب ہم جاب پہ چلے جائیں گے تو پھر والدین پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے۔ لیکن میں آپ کو میرے بیٹے بیٹیوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میری زندگی میں مشکلات کے پہاڑ آئے ہیں۔ میں نے برطانیہ میں تمام اینٹی مسلم فورسز تہیا کر رکھا تھا کہ ہم نے کسی مسلمان کو ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بننے دینا، اگر بن گیا ہے تو اس کو پھر ہم رہنے نہیں دینا۔ لیکن ان تمام مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور اس کے بعد میری ماں کی دعائیں تھیں۔ جب میں مشکل میں ہوتا تھا، مشکل ترین وقت میں ہوتا تھا، تو اپنی ماں کے پاس جاتا تھا، اس کو کہتا تھا کہ اماں جی مشکل وقت ہے، میرے لیے دعا کریں۔ اور میری ماں جب میرے تھاپی مار کے کہہ دیتی تھی کہ بیٹا تم حق پہ ہو، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، جیت تمہاری ہوگی، اور کبھی ہار نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اپنے والدین جو ہے ان کی دعائیں لیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نیاز صاحب۔ لمبی میرا خیال کافی سپیچ میری بھی ہو گئی، کیونکہ میں جو ہے ہمیشہ لوگوں کو تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی if you can't deliver your message in 10 minutes then you should keep that message secret۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آج میں نے عمل نہیں کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ چانسلر صاحب نے ایک اور میٹنگ میں جانا ہے۔